کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، کن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا رب ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، الہی ہمیں برائی کو برائی بنا کے دکھا اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ الہی آمین۔ یہ دعا ہماری روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی کو ٹھیک سمجھیں اور ہم کسی ایسے دھوکے میں نہ آئیں کہ ہم غلط چیز کو ٹھیک سمجھنے لگیں، باطل کو حق سمجھنے لگیں اور اپنی زندگی اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں کسی ایسے کام اور کسی ایسے پرپس کے لیے یا کسی ایسی جگہ پر ویسٹ نہ کریں کہ جو یوز لیس ہو، بیکار ہو، بلکہ ہم حق کو حق سمجھیں اور اس کو فالو کریں۔ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، یعنی یا اللہ تو ہمیں حق و حق سمجھنے اور پھر اس کا اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو برائی ہے، جو غلط ہے، جو باطل ہے، اس کو ہمیں باطل بنا کے دکھا اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کی یلغار دیکھتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ کوئی برائی کر رہے ہیں یا برائی عام ہو گئی ہے، تو اس صورت میں انسان ایک پیر پریشر میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہو، اپنے اندر اتنا ایمان مضبوط کرے کہ وہ اس برائی سے بچ سکے۔ لہٰذا اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم برائی سے بچ سکیں۔ اور سورۃ یوسف کی ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف مواقع پہ یوسف علیہ السلام مختلف سچویشنز میں، خواہ اچھائی تھی یا برائی تھی یا ماحول کیسا بھی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کس طرح حق بات پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے اور اس میں 12 رکوع ہیں، اس کی 111 آیات ہیں۔ سورۃ یوسف مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ آخری دور سے مراد کون سا دور ہے؟ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شدید مشکلات اور مصائب سے دوچار تھے۔ مسلمانوں پر ہر قسم کا تشدد اور ناروا حالات تھے جو جاری و ساری تھے۔ اس دوران کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ کس نے سوال پوچھا تھا؟ کفار مکہ نے۔ کس کے کہنے پہ پوچھا؟ یہود کے کہنے پہ پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے
کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، کیونکہ مصر بنی اسرائیل کا اصل وطن نہ تھا، لہٰذا ہمیں بتائیے وہ وہاں کیسے پہنچے۔ اور بنی اسرائیل سے مراد کون ہے یہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ اس میں آپ سب سے پہلے لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو مکہ میں لا کے آباد کیا، دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے کون کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے۔ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولاد ہوئی اس سے 12 قبائل وجود میں آئے، یعنی ٹرائبز بن گئے، اور ان 12 قبائل سے مل کر جو قوم بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام مصر کے رہنے والے نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اس جگہ کا نام روایات میں آتا ہے کنعان۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، کاف نون عین الف اور نون، کنعان۔ وہاں سے وہ مصر کیسے شفٹ ہوئے؟ یہ سوال پوچھا تھا کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے یہ سوال آپ سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے مصر آنے کی حقیقت عربوں کو معلوم نہیں تھی، عربوں میں یہ واقعہ عام نہیں تھا۔ عرب بنی اسرائیل کے مصر آنے کی تاریخ سے واقف نہیں تھے، اور مکہ میں یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم یہ بات پوچھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید آپ کو جواب نہ آئے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم، یوزولی مکہ میں کسی کو نہیں پتہ، لہٰذا شاید آپ کو بھی نہ پتہ، اور یا آپ دوسرا طریقہ شاید یہ اختیار کریں کہ آپ سرسری سی کوئی بات بنا کے ہمیں بتا دیں اور بعد میں کسی یہودی سے پوچھ کر ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ اور یہودی سے پوچھ کے کیوں؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل ہیں دراصل جیوز کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بچوں کی اولاد تھی، وہ جو 12 ٹرائبز تھے انہی سے مل کر بنی اسرائیل کی قوم بنی، لہٰذا یہود کو تو اپنی تاریخ اچھی طرح معلوم تھی۔ چنانچہ اہل مکہ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی یہودی سے بعد میں پوچھ کے بتائیں، اور اس طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ ایک عام آدمی ہیں، اور یہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا۔ اب کیا ہوا؟ جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تو اللہ رب العزت نے اسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورۃ یوسف جاری کر دی۔ اسی وقت اسی مجلس میں آپ کی زبان مبارک پر یہ ساری سورت جاری ہو گئی، یعنی بذریعہ وحی آپ کو عطا کی گئی، جس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے، اور ان کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے بھائی کیسے مصر پہنچے۔ پہلی بات، یعنی جو کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ کو تو جواب ہی بن نہ پائے گا آپ سے، ایک تو ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کو ایسے انداز میں بیان فرمایا جس سے خود
سرداران قریش کو شرمندگی اٹھانی پڑی، کیونکہ انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ جو کچھ اخوان یوسف نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، ویسا ہی ظلم و ستم ہے جو تم لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو اس طرح وہ جو مسلمانوں کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے وہ خود شرمندہ ہوئے، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھوٹا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے، خود ان کو منہ کی کھانی پڑی، یعنی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ہم سورت کے یعنی یہ جو ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، یہ سورت کا شان نزول ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ کس پرسپیکٹو میں سورت یوسف نازل ہوئی، کیا حالات تھے، کیا معاملہ تھا، اس کو کہتے ہیں اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ بولیے اس لفظ کو۔ اور عموماً ہمارے ہاں غلطی سے اس کو مقطعات پڑھا جاتا ہے، مقطعات نہیں کہیں گے، تو پہ زبر پڑھی جائے گی، مقطعات۔ پھر بولیے حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہے کاٹے ہوئے حروف۔ ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، اس کو ہم الگ نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، الگ الگ پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں کیا ہے؟ الف لام را، اس کو ہم ال یا را یا الر کسی بھی طرح ملا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را، کاٹ کے توڑ کے، یعنی الگ الگ ان حروف کو پڑھا جائے گا۔ تلکا، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ قرآن کا ایک نام بتایا گیا، قرآن کتاب مبین ہے۔ دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ یہاں کتاب مبین سورۃ یوسف کو کہا گیا، یعنی یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کی تمام آیات بہت واضح ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، یا مجھے دین کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہنا غلط ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا کسی شخص تک ہم پہنچے نہیں جو ہمیں سمجھا سکتا، یا ہم نے وہ محنت اور وہ ایفرٹ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جو قرآن ہے اور جو قرآن کی آیات ہیں وہ مبین ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں، ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ غیر واضح آیات نہیں ہیں بلکہ واضح آیات ہیں، اور آسان بھی ہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لہٰذا کبھی بھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیرے کلام کا کوئی حصہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو مجھے سمجھا دے۔ یہ تو انسان کی بڑی بد نصیبی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بات کو نہ سمجھ سکے۔ آیت نمبر 2، اِنَّا، بے شک ہم، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، قرآناً عربیاً، قرآن عربی بنا کے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم اس کو سمجھو۔
یہاں جو یہ الفاظ ہیں اِنَّا بے شک ہم، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، قرآنً عربیًا قرآن عربی. یہ جو انداز ہوتا ہے جب اللہ رب العزت قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور یہاں فرمایا اِنَّا میں دو چیزیں ہیں، بے شک ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا. یہ انداز کس چیز کا انداز ہے؟ یہ تاکید کا انداز ہے. آیات کا یہ انداز بتاتا ہے کہ اس کتاب کو کوئی شخص معمولی کتاب نہ سمجھے. اب دیکھیں بھی بالکل ایسے ہے جیسے بچے بیٹھے ہوں. مثلا آپ بچیاں ہیں، آپ گھر میں بہن بھائی ہوں گے، اگر بھائی آپ کو کہتا ہے کہ اٹھو مثلا مجھے فلاں چیز دے دو یا کچن سے مجھے کوئی چیز بنا دو، تو آپ کہتی ہیں اچھا ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، ابھی میں ذرا بزی ہوں. لیکن پھر بچہ کہتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ ماما کہہ رہی ہیں کہ ایسے کرو. اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہیں کہ اچھا ماما کہہ رہی ہیں، اچھا میں بات سنتی ہوں ماما کی. اور اگر وہ کہے کہ بابا تمہیں بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ فوراً ایسے کرو، تو پھر فوراً ایک بچہ کیا کرتا ہے؟ اس بچے کے ذہن میں اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جب اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بھائی نہیں کہہ رہا، سہیلی نہیں کہہ رہی، یہ تو ماں اور باپ کی طرف سے کہی جا رہی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، وہاں دراصل تمام لوگوں کے سامنے اس قرآن کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ لوگوں اس قرآن کو اپنے جیسے انسانوں کی بات مت سمجھنا. یاد رکھنا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا. قرآن اصل میں وہ ہے جو عربک ٹیکسٹ ہے، یہ قرآن ہے. اور جو اردو لکھی ہوئی ہے یا کوئی آپ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھیں تو اس میں جو اردو ٹیکسٹ ہوگا اور انگلش ٹیکسٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہے. کیا ہے وہ؟ ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے. لیکن جو اصل قرآن ہے وہ وہی ہے جو عربک میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا. اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے عربی زبان کو پسند کیا، اس کو منتخب کیا. اس سے عربی زبان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو، یعنی ہماری ایک خاص ایفیلیشن ہے عربی زبان سے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. آتی ہے کسی کو عربی؟ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں نہ آتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جنت میں جب لوگ پہنچیں گے تو وہاں ان کی زبان عربی زبان ہوگی، وہ ایک دوسرے سے عربک میں بات چیت کریں گے. اور فرشتوں کی زبان بھی عربی ہے. جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا معاملہ عالم برزخ میں فرشتوں سے ہوتا ہے تو وہاں لینگویج چینج ہو جاتی ہے. عالم ارواح کی زبان عربی زبان ہے. لہٰذا عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، یہ سوچ کر کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی زبان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انالائز کیا جائے کہ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، اور یہ جو زبانوں کا اختلاف ہوتا ہے کہ مثلا آج ہماری دنیا میں فرینچ بھی بولی جا رہی ہے، انگلش بھی ہے، جیپنیز بھی ہے، چائنیز بھی ہے، اردو بھی ہے، بے شمار زبانیں ہیں. تمام انسان ایک ہی جیسے ہیں، اور اس کے باوجود اور باتیں بھی تقریباً ایک جیسی کرتے ہیں. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کی ایک جو نارمل لائف ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. لیکن اس میں
ہر چیز کے لیے الفاظ ڈفرینٹ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا کسی لینگویج میں عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا ہے، انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اردو میں پانی کہتے ہیں، اور ٹرکش میں پانی کو سو کہتے ہیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ ورڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا ہے کہ تم انسان جو مختلف زبانیں بولتے ہو، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. یعنی اس میں غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا کیپیبل بنایا ہے انسان کو کہ ایک انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، اگر وہ دنیا کے ایک کونے میں ہے اور ایک خاص کلچر اور ایک خاص کنٹری میں ہے تو کوئی اور لینگویج بول رہا ہے، اسی طرح کا انسان ایک دوسری جگہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو جاپان میں پیدا ہوا مثلا، اور 2 سال کی ایج میں جب وہ بات چیت کرنے لگا، اور ہم اگر اس سے ایج میں بہت زیادہ بڑے بھی ہیں لیکن ہمیں کہا جائے کہ آپ جاپنیز بولیں تو ہم بالکل بلینک ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ جاپنیز کیسے بولی جاتی ہے. لیکن اتنی صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن میں کہ انسان جو چیز سنتا ہے اس کو رجسٹر کرتا ہے، پھر اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے. اس سے ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جیسی باتیں سنیں گے ہم ویسی ہی باتیں بولیں گے. کبھی کبھی شیطان ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ میوزک سننے سے کیا ہوتا ہے، اور تھوڑے سے گانے سن لیے اس سے کیا ہوتا ہے، یا کوئی ڈائلاگ سن لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر ایک جیپنیز سننے والا چھوٹا سا بچہ جیپنیز بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے جو کچھ سنا تھا وہ اس کے مائنڈ میں رجسٹر ہوا تھا، اور وہی چیز ہے جو کہ ریپروڈیوس ہو رہی ہے. لہٰذا جو آوازیں ہمارے اندر جاتی ہیں، جو لینگویج ہم سنتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں گھر میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑی ہوں اور چھوٹے بہن بھائی پھر بھی رسپیکٹ نہیں کرتے، یا شاؤٹ کرتا ہے یا اونچا بولتا ہے چھوٹا بہن بھائی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی لینگویج کو چیک کرنا ہے. اگر ہم ایک ایسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ جو مثلا ہم شاؤٹ کرتے ہیں یا ہماری ویکیبلری ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو کچھ سنیں گے اسی چیز کو وہ ریپروڈیوس کریں گے، وہ بھی اونچا بولیں گے، وہ بھی شاؤٹ کریں گے. اسی طرح ایک اور بہت اہم بات یہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی تلاوت کرنی بھی ہے اور سننی بھی ہے. نوٹ کر لیجیے، اسپیشلی جو ہمارے عمل سے متعلق پوائنٹس ہیں، آپ سب اہم پوائنٹس کو نوٹ کریں، اور اس چیز کو پھر بعد میں ہم ریمائنڈ بھی کریں گے، ایک دفعہ اس کا ریویو کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے عمل سے متعلق ہیں. اس میں ایک اہم بات کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کو سننا ہے تاکہ ہمارا مائنڈ قرآن کی ورڈز کو رجسٹر کرے، ہم اللہ رب العزت کی باتوں کو سننے والے ہوں تاکہ اس کے مطابق پھر ہم ریپروڈیوس کریں اچھی باتوں کو اور اچھے عمل کو. اور اگر ہم غلط چیزیں سن رہے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آؤٹ پٹ بہت اچھی ہو. تو قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. اور جو نیچے انگلش اردو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ترجمہ کہیں گے، ٹرانسلیشن کہیں گے. لیکن جو اصل قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ وہی ہے جو عربک میں ہے. اور اسی لیے مسلمان علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی بک پبلش کریں جس بک میں صرف ٹرانسلیشن ہو اور عربک ٹیکسٹ نہ ہو. مسلمان علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر عربک ٹیکسٹ ہی ہم نے نکال لیا تو پھر تو ہم خالی ترجمہ ہے جس کو پبلش کر رہے ہیں اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے عربک لینگویج کو اس لیے چوز کیا ہے، اس لیے اس کو پسند کیا ہے کہ یہ بہت کمپریہنسو لینگویج ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں بہت وسعت ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. سوال یہ لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے عربی زبان کو پسند کیوں کیا؟ تو نمبر 1 اس لیے کہ عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، بہت کمپریہنسو زبان ہے. اس زبان میں
کم الفاظ کے ساتھ زیادہ بات کہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس زبان میں کیا صلاحیت ہے؟ کم الفاظ کے ساتھ زیادہ بات کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مثلا مثال لکھی، سبحا۔ سبحا کا مطلب ہے اس نے سبحان اللہ کہا، اس آدمی نے تسبیح کی۔ اب آپ دیکھیں سبحا ایک ورڈ ہے اور اس آدمی نے تسبیح کی، یہ 5 ورڈز ہیں۔ اس آدمی نے سبحان اللہ کہا، یہ 6 ورڈز ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عربی زبان کے بجائے کسی اور لینگویج میں اپنا کلام نازل کرتے تو شاید اس سے 3-4 گنا زیادہ بلکی ہوتی وہ کتاب، اور شاید اس میں وہ فصاحت اور بلاغت اور وہ ڈیپتھ نہ ہوتی جو عربی زبان میں۔ نمبر 2، دوسری اہم بات، عربی زبان کی دوسری اہم خصوصیت لکھیے، یہ وہ زبان ہے جو صرف بات بتاتی نہیں بلکہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ یہ انسان کی روح کو ٹچ کرتی ہے، کیونکہ ہے بھی روحانی دنیا کی یہی زبان۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل کیا تھا، آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا۔ اس کلام نے لوگوں کے دلوں کو بدلا تھا، اور جب دل بدلے، نیتیں بدلی، سوچ بدلی، عمل کی ڈائریکشن بدلی، اور جن لوگوں نے واقعی اس قرآن کو دل سے قبول کیا وہ دنیا کے امام بن گئے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قرآن کے ساتھ ایک اسٹرانگ ایفیلیشن ڈیولپ ہو، ہمیں بہت کنسنٹریشن سے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان